بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کے مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ غزوہ بنی قریظہ۔ بنو قریظہ نے عہد شکنی کر کے قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے مدینہ آ کر ہتھیار اتار دیے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ لشکر لے کر بنو قریظہ روانہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنے کو حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جھنڈا اور صحابہ کا لشکر لے کر وہاں پہنچے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور مصالحت کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، تو ان کے قلعہ کا محاصرہ تقریباً 25 دن تک جاری رکھا۔ بالآخر محاصرہ تنگ ہونے پر انہوں نے مصالحت کے معاملے کو پہلے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا کہ ان کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، جائیداد اور مال و دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کو گرفتار کر کے مدینہ لا کر قتل کیا گیا۔ حیی بن اخطب اور بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کی بھی گردن مار دی گئی، تاکہ عہد شکنی کرنے والوں اور دھوکہ بازوں کو ہمیشہ کے لیے سبق مل جائے اور آئندہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ اس طرح مدینہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کے سازشوں سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ کی قدرت۔ انار کے پھل میں اللہ کی قدرت۔ انار کے پھل پر غور کرو، کیسی عجیب حکمت سے اس کے اندر مختلف قسم کے کھانے بنا کر اللہ تعالیٰ نے کس خوبی سے ہر کھانے میں انار کے دانے فٹ کیے ہیں، پھر حفاظت کے لیے ان پر ہلکے ہلکے پردے لگا رکھے ہیں۔ ایک موٹے اور نرم گودے میں وہ دانے جڑے ہوئے ہیں، پھر دانوں کو ایک باریک غلاف میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ وہ ایک جگہ ترتیب سے رہ کر پرورش پا سکیں، کسی ضرب کے پڑنے سے وہ منتشر ہو کر خراب نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی عجیب کاریگری ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ فائدہ: والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا اور انہیں تکلیف نہ پہنچانا اولاد پر ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، سلام پھیرتے وقت گردن کتنی گھمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے اتنا گردن کو گھماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آتی۔ مسلم شریف۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیا کرے تو یہ دونوں اس کو انسان اور جنات کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ ترمذی شریف۔ ایک گناہ کے بارے میں، رسم جاہلیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخساروں کو نوچا اور غریبان کو چاک کیا اور زمانے جاہلیت کی طرح واویلا کیا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ بخاری شریف۔ دنیا کے بارے میں، بوڑھے آدمی کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، لمبی عمر کی خواہش، مال و حرص کی لالچ۔ ترمذی شریف۔ آخرت کے بارے میں، بائیں ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ سورہ انشقاق۔ طب نبوی سے علاج۔ خربوزے سے معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ابن عساکر۔ حدیث نمبر 6۔ قرآن شریف کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔